صفحہ نمبر 101 سرہند میں واپسی۔ اس کے بعد وطن معروف سرہند تشریف لے گئے۔ وہاں سے 3 مرتبہ اپنے شیخ حضرت خواجہ بزرگوار کی خدمت بابرکت میں حاصل ہوئے۔ پہلی دفعہ حضرت خواجہ نے دولت کمال کی تکمیل کا حصول اور مدارج قرب و نہایت میں ترقی کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خوشخبری دی۔ دوسری دفعہ طالبان حق کی ہدایت اور ارشاد کی اجازت دی۔ خلافت عطا فرما کر آپ چیدہ اصحاب کی ایک جماعت حضرت کے ہمراہ کر کے ان کی تربیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی۔ تیسری دفعہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں آئے تو خواجہ بزرگوار قلعہ فیروزی سے چل کر قابلی دروازے پہنچے۔ آپ کا استقبال فرمایا۔ نہایت اعزاز و اکرام سے آپ کو ہمراہ لے جا کر سکونت پر پہنچا دیا گیا۔ اپنے تمام مریدین کو آپ کے حوالے کیا۔ مشیخیت و ارشاد کا معاملہ بالکلیہ آپ کے سپرد فرما دیا۔ صفحہ نمبر 102 اپنے فرزندان گرامی کو جو ہنوز بچے تھے طلب فرما کر ان کے بارے میں آپ سے توجہ کی خواہش فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مقصود ہماری پیری مریدی سے صرف آپ کا ظہور تھا، اس لیے ہم نے اب مشیخیت کو ترک کر دیا۔ نیز حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے یہ تخم سمرقند و بخارا سے لا کر ہند میں بویا۔ آپ حسب الارشاد اس کو سالکین میں مصروف ہو جائیں۔ اس علم و آفتاب کی روشنی 4 دانگ عالم میں سرعت سے پھیلنے لگی۔ حصول فیضان کی غرض سے ہر طرف سے کثیر تعداد میں تشنگان حق آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے۔ عوام الناس سے لے کر اکثر آیان سلطنت تک سب آپ کے حلقہ بغوش ہو گئے۔ فتنہ الحاد و ارتداد کی سرکوبی سلطنت مغلیہ کے پایا تخت تحلی سے دور اپنے وطن مالوف سرہند میں حضرت طالبان راہ حق کی تربیت و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ مشرکین ہند کی ریشہ دوانیوں سے کفر و الحاد کی آندھیوں نے بلاد ہند کو گھیر لیا۔ یہ زمانہ مغل شہنشاہ اکبر کے طویل عہد حکومت کا آخری دور تھا۔ پہلے ہندو راجاؤں اور ہندو رعایا کو خوش کرنے کے لیے دربار سے ایسے احکام صادر کیے جو سراسر احکام اسلام کے منافی تھے۔ اس پر بس نہ کی بلکہ ایک نئے ساختہ مذہب دین الہی کی داغ بیل ڈال دی۔ یہ نیا مذہب ایسے اصولوں پر مبنی تھا جو دین اسلام سے بیزاری اور بغاوت پر آمادہ کرتا تھا۔ مقصد صرف غیر مسلموں کو خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کی غیرت ایمانی اس کو خاموشی سے کب برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے بادشاہ کے مقربین کو متنبہ فرمایا، بادشاہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا باغی ہو گیا۔ یاد رکھو اس کی بادشاہی اور طاقت کا گھمنڈ ایک دن مٹ جائے گا۔ بہتر ہے کہ وہ ملحدانہ خیالات و افعال سے توبہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا انتظار کریں۔ اکبر بادشاہ اپنی جاہ و حشمت کے نشے میں چور تھا۔ اس انتباہ کو در خور اعتنا نہ سمجھا اور اپنے کوتاہ اندیش مشیروں وزیروں کو مشورے سے حضرت امام ربانی کو ایک خصوصی دربار میں شرکت کی دعوت دی۔ دربار کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ ایک طرف دنیاوی جاہ و جلال کا ساز و سامان پرتکلف کھانے اور پھل تھے۔ اس حصے کا نام اپنے دین الہی کی نسبت سے دربار الہی رکھا، دوسرے حصے کا نام دربار رسول رکھا۔ اس میں روکھے پھیکے کھانے اور درویشانہ ساز و سامان تھا۔ پھر اعلان ہوا اپنی پسند کے حصے میں سب لوگ جگہ حاصل کریں۔ حضرت امام ربانی کے معتدقین دربار رسالت میں داخل ہو کر باطمینان بیٹھ گئے اور بادشاہ سے خوش آمدی دربار الہی میں چلے گئے۔ اچانک غیرت حق جوش میں آئی ایک خوفناک طوفان نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو گھیرے میں لے لیا۔ آراستہ و پیراستہ خیمہ آنے واحد میں زمین بوس ہو گئے اور سب سامان عشرت خاک میں مل گیا۔ خود بادشاہ اکبر کے سر میں ایک چوب لگی جس سے وہ مجروح ہو گیا، مگر جس حصہ حضرت امام ربانی کے احباب فروکش میں تھا وہ بالکل محفوظ رہا۔ بادشاہ اس حادثہ کی وجہ سے کچھ دنوں بعد راہی ملک عدم ہو گیا۔ بعد مورخین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر نے آخری ایام میں توبہ کر لی تھی اور ملحدانہ خیالات سے باز آ گیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صفحہ نمبر 103 ان آیات خصوصی اکثر علماء کرام اور بیشتر بزرگان اعظام کے قول سے حضرت مجدد الفسانی ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا حضرت کے مرشد خواجہ باقی باللہ پر بہت پہلے سے حضرت کی قطبیت ظاہر ہو چکی تھی، حالانکہ حضرت ابھی خواجہ کی خدمت میں پہنچے بھی نہیں تھے۔ حضرت خواجہ کا خواب میں ایسے نور شمع کا دیکھنا جس کی روشنی نے تمام دنیا کو گھیر لیا ہے، نیز حضرت ممدوح کا حضرت کو شہود آفتاب فرمانا۔ ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی نے خود اپنے بارے میں ایک مخلص کو لکھا کہ تمام مشائخ طریقت نے مجھے باری باری
فیوز و برکات کا خصوصی سے نوازا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اس راہ طریقت کا کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے جہاں سے یہ چیز ناچیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے نہ گزرا ہو۔ ایک خط میں تحریر کیا، سیدنا حضرت علی نے مجھے آسمانی علم سکھایا۔ اس طرح لکھتے ہیں کہ حضرت خضر نے مجھے علم لدنی سے روشنار کیا۔ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جناب سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجتہد کلام سے خطاب فرمایا۔ ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا شریعت ہمارے محلہ میں اتری ہے جیسے کوئی قافلہ کسی سرائے میں آ کر ٹھہرتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سید الاولین والآخرین نے ناچیز کو بشارت دی کہ قیامت کے روز تمہاری شفاعت سے کئی ہزار آدمی بخشے جائیں گے۔ حق تعالی سبحانہ نے حضرت کے ہاتھوں مخلوق کو اکبری اور جہانگیری فتنوں سے محفوظ و مامون فرمایا۔ صفحہ نمبر 104۔ عادات و کرامات۔ حضرت مجدد الفسانی طالبین کو اکثر فرماتے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں جو بزرگی عطا کی ہے اس میں ہمارے علم اور عمل میں کوئی دخل نہیں، بلکہ رب العالمین نے یہ عزت ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عنایت کی ہے۔ اس فضل و کرم کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی بہانہ ہو سکتا ہے وہ اتباع جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے، اسی اتباع کے باعث ملا ہے۔ حضرت اتباع سنت کے زبردست حامی و پابند تھے۔ ادنا سے ادنا کام بھی سرکار دو عالم کی تابع داری اور ادب کو ملحوظ رکھتے۔ اگر کسی واقعہ یا معاملہ میں بوجہ بشریت بھول چوک ہو جاتی تو بہت پچھتاتے۔ چنانکہ ایک روز کا واقعہ بیان فرماتے ہیں میں نے صبح سے طہارت خانے میں جاتے ہوئے اول دایاں قدم رکھ دیا جس کی وجہ سے اس روز کئی احوال بطور سزا مجھ پر بند ہو گئے۔ ایک روز طہارت خانے سے فوراً ہی باہر نکل آئے کیونکہ پاؤں کے انگوٹھے پر روشنائی کا نقطہ لگا ہوا تھا جسے انہوں نے دوران تحریر آیات قرآنی امتحاناً ناخن پر لگا لیا تھا مگر پانی سے صاف کرنا بھول گئے۔ آخر اسے دھو کر بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک خادم سے چند لونگیں طلب کی، وہ 6 عدد نکال کر رائے۔ فرمایا رعایت وطر کو ملحوظ رکھو کیونکہ یہ مستحب ہے لیکن لوگوں کو اس کی قدر معلوم نہیں، مستحب اللہ کو پسند ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ موجودہ زمانہ حضرت رسالت مآب کے عہد مبارک سے دور ہو گیا ہے، بہت سی مفاسد بدعت فسق و فجور اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے بغیر اتباع سنت نبویہ راستہ کا ملنا دشوار ہے۔ مسائل فقہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے جن مسائل میں امام عالم امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کرام کا اختلاف ہے یہ احتراماً ہر دو کے عقائد کا لحاظ فرماتے۔ حضرت کی مجلس میں بوجہ رعب و دبدبہ اکثر خاموشی چھائی رہتی، طالبین کو چپ چاپ فیض سے نوازتے مگر لب کشائی کرتے بھی تو اسرار و معارف بیان فرماتے، بیکار باتیں نہ سنتے اور نہ سننا پسند فرماتے۔ دن میں ایک بار کھانا عموماً خلوت میں تناول فرماتے، آداب طعام ملحوظ رکھتے، بایاں زانوں بچھا لیتے اور دوسروں کو بھی یہی تاکید کرتے۔ بعد از طعام دعا فرماتے اور بطریق سنت گھڑی بھر کو قیلولہ کے لیے لیٹ جاتے۔ نماز پابندی سے اور مقررہ اوقات پر باجماعت ادا کرتے۔ سنت و نوافل کی ادائی اعتدال امکان اور آداب نماز کا خاص خیال رکھتے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ احتیاط و رعایت آداب نماز سے بڑھ کر کوئی ریاضت و مجاہدہ نہیں۔ تشہد میں انگلی سے اشارہ نہ فرماتے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھتے اور خاموشی سے قرأت سنتے۔ دن کا بیشتر حصہ ذکر حق اور طالبین ہدایت میں صرف کرتے۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت سے پرہیز فرماتے، عموماً بستر پر لیٹ جاتے تاکہ تہجد کے لیے اٹھنے میں دقت نہ ہو۔ درود شریف بکثرت پڑھتے، خصوصاً جمعہ کے روز تعداد بڑھا لیتے۔ اسی طرح دوشنبہ کی رات اور شنبہ کے دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھتے۔ عمر کے آخری حصہ میں یہ معمول ہو گیا تھا جمعہ کی شب کو تمام دوستوں کو جمع کرتے اور کم از کم 1000 بار درود شریف پڑھتے۔ تلاوت کلام پاک کے وقت حضرت کے چہرے سے ایسا ظاہر ہوتا تھا اسرار رموز قرآنی و برکات آیات فرقانی حضرت پر منکشف و نازل ہوتے ہیں۔ زیارات قبور کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا و استغفار فرماتے۔ اول مزارات پر بھی ہاتھ بھی رکھتے مگر آخری زمانہ میں ترک کر دیا تھا کیونکہ بعض اکابرین نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خواجہ بشر کو خواص ملائکہ اور نبوت کو ولایت سے افضل جانتے، سہو کو سکر پر ترجیح دیتے، تمام صحابہ کرام کو جمیع اولیاء امت سے اعلی و افضل جانتے، ان کے باہمی اختلافات و تنازعات کو نیک نیتی پر محمول فرماتے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کو دوسرے سلسلوں سے بہتر جانتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ
بعین ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے اور سنت کے عین مطابق ہے۔ جب کوئی بلا یا مصیبت پہنچتی تو فرماتے یہ ہماری شامت اعمال کے سبب سے ہے، توبہ و استغفار بکثرت پڑھتے، صدقہ و خیرات بھی کرتے، اسے ترقی کا زینہ سمجھتے۔ شیخ ابو الحسن نور کا قول ہے کہ ہمارے زمانہ میں یہ دو چیزیں بہت بڑی کرامت ہیں، ایک عالم اپنے علم پر عمل کرے، دوسری عارف بیان حقیقت کرے۔ حضرت مجدد الفسانی اس زمن میں فرماتے ہیں کہ تمام کرامات مثل معجزات پیغمبری کے ہیں، دونوں کا مقصد ظہور، ترویج و تقویت دین ہے، البتہ چوں قیامت نزدیک ہوتی جا رہی ہے اس قدر کرامات کا ظہور گھٹتا جا رہا ہے، دین بھی کمزور ہو رہا ہے، اس لیے کرامات میں ضعف آ گیا ہے۔ قرب قیامت میں تو دین کی یہ صورت ہوگی کہ اندھیری رات کی طرح لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شب کو مومن ہوں تو صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود خوارق کے کرامات نہ ارکان ولایت سے ہیں نہ شرائط ولایت سے ہیں، کیونکہ ولایت کی سب سے بڑی دلیل اتباع سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ولی کی یہی تعریف ہے کہ وہ حق تعالی کا طالب اور حضور سرور دو عالم کا تابع ہو۔ حضرت ممدوح کا ارشاد ہے کہ ظہور کرامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو وہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ حضرت اس صفت سے خوب متصف تھے۔ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جب سے ہوش سنبھالا کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا۔ حضرت کے اکثر ملاقاتی احباب جو دور دراز سے آتے، حضرت سے کہتے کہ فلاں روز آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا اور فلاں دن مدینہ منورہ میں دیکھا، حالانکہ حضرت ان دنوں پر گھر میں تشریف فرما ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم زادوں اور چند مخلصین کے ساتھ پیدل سفر میں تھے، شدت کی دھوپ تھی۔ حضرت نے از راہ ترحم آسمان کی طرف دیکھا اور ذیل لب کچھ فرمایا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک ایک بدلی آئی اور مینا برسا گئی۔ صوبہ دکن کے ایک خان جو صوبہ داری کے منصب پر فائز تھے، بادشاہ نے انہیں کسی وجہ سے معزول کر دیا۔ خوف تھا کہ بادشاہ کی خفگی سے کہیں منصب کی محرومی کے ساتھ ساتھ قتل بھی نہ کر دیے جائیں۔ ان کے ایک ملنے والے نے صوبے دار موصوف کا احوال لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت نے انہیں جواب میں لکھا، خان عالی شان نظر آتا ہے، لیکن خان نے تحریر دیکھی تو مایوسی سے بولا، بادشاہ سخت ناراض ہے، بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چند روز گزرے تھے کہ سلطان نے ان کا قصور معاف کر دیا اور منصب پر دوبارہ بحال کر دیا۔ ایک روز ایک خادم سے بولے، بھائی شیخ محمد مسعود کو، جو تاجر تھے اور کاروباری سلسلے میں قندھار گئے ہوئے تھے، زمین پر کہیں نہیں پاتا ہوں۔ خادم یہ سن کر بہت فکر مند ہوا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد قافلہ آیا اور لوگوں نے حضرت کو شیخ صاحب کے انتقال کی خبر دی۔ ایک مرتبہ حضرت رمضان المبارک کے ایام میں اجمیر شریف میں مقیم تھے۔ جس مسجد میں قیام تھا وہ بہت مختصر تھی۔ نماز تراویح ادا کر رہے تھے کہ بارش آ گئی، جس سے نمازیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں بارش نہیں ہوگی۔ مسجد کی ایک دیوار بہت بوسیدہ تھی، یہ بھی خطرہ تھا کہ ابھی گر پڑے گی۔ بولے ہمارے سامنے یہ دیوار بھی نہیں گرے گی۔ چنانچہ جس روز حضرت وہاں سے روانہ ہوئے اور کافی دور چلے گئے، حضرت کو اس کے گرنے کی اطلاع ملی۔ حضرت ایک مرتبہ اجمیر شریف میں بہت بیمار ہو گئے۔ صفحہ نمبر 107۔ فوراً صاحبزادوں کو طلب کیا۔ ان کی بیماری سے سب لوگ پریشان نظر آتے تھے۔ حضرت نے خطاب فرمایا کہ بھائی میں ابھی نہیں جاؤں گا، ایک کام کے لیے کچھ مہلت مل گئی ہے۔ حاضرین کی جان میں جان آئی۔ اس سفر سے واپس تشریف لائے تو بالکل گوشہ نشین ہو گئے۔ احباب سے خط و کتابت بھی کم کر دی۔ جس کسی کو خط تحریر فرماتے استعفیٰ دے چلے کہ کلمات ضرور تحریر فرماتے۔ رحلت۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو حاضرین سے بولے، 1.5 ماہ کے اندر اندر بلوا لیا جاؤں گا۔ سامعین دل تھام کر رہ گئے۔ حضرت اس روز سے دن گننے لگے۔ اکثر یہ مصرع پڑھتے، آج ملاواں کنت سو سکھی سب جگ دتوں وار، یعنی آج وصال یار ہے، اس خوشی سے دنیا جہاں کی نعمتیں نثار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میری قبر کچی اور گمنام جگہ بنانا، تاکہ کچھ دنوں کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ ضعف بڑھ رہا تھا، مگر کیا مجال جو نماز با جماعت
اور وظائف و اوراد میں فرق آیا ہو۔ البتہ جب کمزوری حد سے بڑھ گئی تو کبھی کبھار نماز تنہا پڑھ لیتے۔ ان ایام میں ملنے والوں دوستوں اور مخدوم زادوں کو بھی جو بھی ارشاد و نصیحت فرماتے ان کا یہی مفہوم ہوتا کہ سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ کہتے ہیں کہ عین آخری وقت پر حضرت کو استنجا کی حاجت ہوئی، طشت حاضر کیا گیا، دیکھ کر فرماتے ہیں اس میں ریت نہیں، قطرات اڑیں گے، واپس لے جاؤ، میں وضو نہیں توڑوں گا۔ حضرت نے وقت آخر بھی بے وضو رہنا گوارا نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد وجود میں آنے والی یہ ہستی تجدید سنت و احیاء دین میں شب و روز مصروف رہ کر بعمر 63 سال 29 صفر المظفر 1034 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور سرزمین ہند شریف کے اس ٹکڑے میں دفن ہوئے جس کے متعلق ایک مرتبہ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سرہند شریف میں ایک کنویں کو پر کر کے میرے لیے ایک اونچا مقام بنایا ہے۔ اکثر شہروں اور قصبوں پر اس کو بلندی بخشی ہے۔ اس زمین میں ایک نور بطور ایمانت رکھا گیا ہے، وہ نور اس نور کی طرح ہے جو بیت اللہ شریف کی پاک زمین سے ظاہر و روشن ہے۔ آگے چل کر اسی خط میں فرماتے ہیں وہ نور ایمانت اس فقیر کے قلبی انوارے کا لمعہ ہے، اس کو وہاں سے اقتباس کر کے اس زمین پر روشن کیا ہوا ہے جس طرح مشعل سے چراغ روشن کر لیں۔ صفحہ نمبر 108 اولاد و خلفاء مکتوب شریف مبدا و معاد و معارف لدنیہ وغیر ہم ایسی بلند پایا تصانیف کے علاوہ حضرت صاحب کے 7 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خواجہ محمد صادق، حضرت خواجہ محمد سعید، حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت خواجہ محمد فرخ، حضرت خواجہ محمد عیسیٰ، حضرت خواجہ محمد اشرف، حضرت شیخ محمد یحییٰ۔ خلفائے کرام میں حضرت قبلہ کے صاحبزادگان نظام میں سب کے سب ولی کامل اور حضرت کے جانشین ہیں۔ ان مقتدر ہستیوں کے علاوہ حضرت قبلہ نے خلفاء کی ایک بڑی جماعت کو بھی تالیف قلوب اور ہدایت خلق کے لیے تیار کیا، جن میں سے حضرت خواجہ میر محمد نعمان، شیخ طاہر لاہوری، شیخ بداح الدین، شیخ نور محمد پتینی، شیخ حمید بنگالی، شیخ مزمل اور شیخ طاہر بدخشی کے نام نامی قابل ذکر ہیں۔ حضور کے صاحبزادگان حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے وصال کے بعد یہ نسبت حضرت عزیز حضور رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان گرامی خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی اور خواجہ محمد سعید خازن رحمت کے حصے میں آئی، جہاں سے یہ نسبت تمام اطراف عالم میں پھیل گئی۔ بلاد ہند اور بلاد سندھ میں بھی اس کی ضیاء منور ہوئی۔ سندھ میں حضرت خواجہ محمد زمان لواری شریف اور مخدوم ولایت حضرت خواجہ قاضی احمد اس کے حامل ہوئے۔ اطراف سندھ میں ان بزرگوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، متعدد مقامات پر خانقاہیں قائم کی جہاں طالبان ہدایت فیض حاصل کرتے اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ان صاحب کا کمال بزرگوں کے طفیل پنجاب اور سندھ کا چپا چپا فیضان سرمدی سے سرشار ہو کر نور توحید سے جگمگا اٹھا۔